الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی سال بسال کے حساب سے سمجھ رہے تھے، اور ہم نے 8 بلکہ 9 نبوی تک کل کر لیا تھا۔ اچھا، آپ سے پہلا میرا سوال ہے کہ یہ 7، 8 اور 9 نبوی میں کون سا اہم واقعہ تھا، کون سا ایونٹ جو تھا بہت واضح تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ شعبہ بن طالب نے محصوری۔ شاباش شاباش، آپ سب کو فوراً جواب دینا چاہیے تھا کہ کل ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ آپ بالآخر یہ 7 نبوی تک صورتحال یہ پہنچ گئی کہ پورے قبائل نے، مکے کے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ مکے کے مشرکین تھے کہ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور آپ کے چچا ابو طالب نے کس طرح آپ کی پشت پناہی کی، حالانکہ وہ اسلام لے کے نہیں آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان جو ہے وہ شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے جس کا نام اب شعب ابی طالب پڑ گیا ہے، وہاں 3 سال گزارے ہیں۔ اور جب یہ ختم کر چکیں گے تو میں آپ کو بھیجوں گا کہ ہر سال کون سی صورتیں نازل ہوئی ہیں، پہلے نبوت کے پہلے سال، دوسرے، تیسرے، حتیٰ کہ 13 سال تک، تاکہ آپ کو بالکل سال بسال یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں ہر سال کون سی صورتیں نازل ہوئی، یہ انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن پہلے اچھی طرح سمجھیں، سوال کریں۔ دیکھیں یہ موقع کبھی نہیں، کم ہی آتے ہیں کہ ہم اتنی تفصیل سے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ کوئی سوال 9 نبی تک؟ مجھے حسرت رہی ہے کہ آپ لوگ سوال کریں۔ میں نے انجینئرنگ کالج میں پڑھایا ہے، اور وہاں اور ساری زندگی میں جب پڑھاتے گزری ہے، ایون شلم برجے میں بھی، تو لوگ جب کوئی بھی لیکچر ہوتا تھا اتنے سوال کرتے تھے، میں اتنا خوش ہوتا تھا کہ کتنی انٹریکشن ہے، کہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر بالکل ایک ایک چیز کو سمجھ کے چل رہے ہیں۔ میں منتیں کرتا رہتا ہوں اور آپ کا کوئی سوال نہیں آتا۔ اگر آپ اس کو کل پڑھتے تو بہت سارے سوال آپ کے ہو سکتے تھے، کیوں ہم نے تو سال بسال کے جو خاص ایونٹ ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ کو یقیناً سوال پیدا ہوتا کہ یہ اس سال میں اور کوئی چیز ہوئی ہے، لیکن آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں سمجھ کے پڑھتے۔ یہ قرآن، یہ سیرت، یہ سمجھ کے پڑھنے کا ہے، اس کے لیے کہ ان میں اتنے وہ ہدایت کے پہلو ہیں۔ ہم اس ہستی کی زندگی پڑھ رہے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، عملی نمونہ ہے۔ چلیں آپ چلتے ہیں آج 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال کیا ہوا۔ اب آپ کو پتہ ہے جب 3 سال گزر گئے تو ان کے اندر کچھ لوگ اچھے بھی تھے قریش کے، تو ان لوگوں نے جو رشتہ دار بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور 3 سال انہوں نے دیکھا کہ کس مشکلوں سے انہوں نے گزارے ہیں۔ انہوں نے چمڑے کو ابال ابال کے پیا ہے، کھانے کو نہیں ہے، کیا ان کے ساتھ مسائل ہوئے، کس طرح پریشان، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا قبیلہ ڈٹا رہا۔ تو اب ان کو ہوش آئی کہ یہ تو بہت ہم زیادتی کر رہے ہیں، لہٰذا
قریش کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بدترین بائیکاٹ کی مخالفت کی اور اس طرح محاصرے کا خاتمہ ہوا۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے انبیاء کو آزمایا ہے، اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ یتیم پیدا ہوتے ہیں، پہلے آپ کے دادا عبد المطلب جو ہیں وہ آپ کی پرورش کرتے ہیں اور آپ کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں۔ پھر آپ کے ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہتے ہیں۔ چچا ابو طالب نے جس طرح اور جس انداز میں پالا اور جو محبت دی، دیکھیں ان تمام مشکلوں میں وہ شخص چٹان بن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہا۔ حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن بھتیجے کی پشت پناہی میں اللہ نے ان سے یہ خاص کام لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر اب جو 10ویں سال نبوت کے آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس نے ہر مشکل میں سردار جو قریش کے تھے، جو بڑے گھٹیا لوگ تھے، ان کے مقابلے میں کس طرح یہ چٹان بن کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی۔ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے 10 نوی میں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ جو خاتون اول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ مصیبت کی انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دو پشت پناہ ہستیاں ہیں، ایک گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور گھر کے باہر ساری ایکٹیویٹیز کے حامی اور معمد و معاون حضرت ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ عین اس وقت جب ان ہستیوں کی بے انتہا ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے؟ کیا حکمت ہے اس میں اللہ کی؟ جلدی بتائیں۔ سر آزمائش ہی ہے کہ دیکھیں، جنرل بات مت کیا کریں۔ آزمائش تو ہر انسان کی زندگی ہے، انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہے۔ سوال کا جواب ڈاکٹر سر صاحب ٹھیک۔ ان کو کھل کر کھیلنے صرف کا موقع اللہ مل ہی جائے نا ان کی کفار مدد کو۔ کے لیے ہے، اللہ نے ساری انہیں کامیابیاں عطا کرنی۔ خدا نے پھر اس سے بھی زیادہ مضبوط سہارے ان کو فراہم کیے، زیادہ مطلب بڑے جو قبائل تھے وہ ان کے ساتھ آ کے مل گئے، اگر ایک راستہ بند ہوا تو دوسرے آپ کھل گئے۔ میری بات سنیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، سب سے پہلے آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عین حکمت کے مطابق تھا کہ وہ ہستیاں جو دنیا میں بظاہر سب سے زیادہ معمد و معاون تھیں، ان کو اللہ نے اٹھا لیا، تاکہ لوگوں یہ دیکھیں کہ وہ دین جس کی پشت پناہی خود رب العالمین کر رہے ہیں، وہ کئی اور سہارے پیدا کر دیتے ہیں، اور کس طرح ان کے بغیر وہ دین آگے بڑھتا پھلتا پھولتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو ہستیوں کو، اس کو اپنے غم کا سال کہتے ہیں۔ تو یہ حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، جس کی پشت پناہی میں کروں نا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ کاش ہم قرآن پڑھیں تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلیں کہ رب جس کو بچاتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، تاریخ میں دیکھ لیں، یہ رب کے کمال دیکھیں۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جن پر غور و فکر کر کے ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور استقامت کہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال مکے میں کن کن مصیبتوں اور مصائب اور مشکلات کا سامنا تھا، پھر بھی ثابت قدمی دیکھیں۔ یہی وہ چیز ہے، آج جب ہم اس دین کو پڑھتے ہیں اور اس دین سے کہ محاسن سے واقف ہوتے ہیں، تو ہمیں فوراً
جس ہستی کا سب سے پہلے ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کے بعد، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ محبت ہے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کتنے بڑا احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کا دین من و ان پہنچایا، پھیلایا۔ سوچا کریں کبھی کہ ہم پر اس ہستی کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو رب نے یوں ہی نہیں کہہ دیا قرآن میں، ابھی میں پڑھاؤں گا آپ کو رسالت تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ رب نے کیا کیا مقام عطا کیے ہیں آپ کو۔ ان چیزوں کو سمجھیے، غور کیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جس نے کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں امام بنا کے بھیجا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی ذات کیسی تھی۔ اچھا، سر جی پھر ایک بات یہاں کرنی ہے کہ ہمارے سامنے یہ چیز بھی تو آتی ہے نا کہ اتنی پیاری ہستیاں ان سے لے لی گئیں جو ان کی معاونت کرتی تھی، تو اس پر وہ اس غم میں نہیں بیٹھے رہے بلکہ اللہ کے دین کے کام کو اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ پر وحی آتی تھی، دنیا کی حقیقت آپ کو پتہ تھی۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غم اور اتنی تکلیفوں کے باوجود اس کام کو سے ذرا برابر غفلت نہیں برتی جو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا۔ آپ دیکھیں اس حال میں آپ طائف جاتے ہیں، پڑھیں آگے، غور کریں، اور پھر اس میں جو اذیتیں وہاں ملتی ہیں، جو جس طرح پتھر انہوں نے برسائے ہیں خبیثوں نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، جوتوں میں خون اتر آ گیا۔ لیکن رب کے کرم بھی دیکھیں، یہی سال ہے کہ ایک سیدنا طفیل توسی اور ابو ذر جو مکہ کے باہر ہیں، یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہستیاں بڑی باعزت ہستیاں ہیں۔ جب یہ دونوں اسلام قبول کرتے ہیں تو اب اسلام ایکسپورٹ ہو گیا۔ ایکسپورٹ کا لفظ تو کم ہے کہ باہر لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور یہ دو بڑے لوگ جو تھے یہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو اب صرف مکہ میں نہیں اسلام تھا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام جا چکا تھا 5 ہجری میں حبشہ میں، جہاں کتنے لوگوں نے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے جو تائید اور نصرت ہے وہ بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے۔ اور پھر آپ کو واقعہ اسرا اور معراج پیش آتا ہے۔ رب العالمین آپ کو مکہ سے بیت المقدس لے جاتے ہیں، بیت المقدس سے آپ آسمانوں پر رب العالمین سے ملاقات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت بڑی سعادت ہے کسی نبی کے لیے کہ رب اپنی ملاقات کے لیے آپ کو بلائے۔ ایک چیز وہاں یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ملاقات ضرور ہوئی ہے لیکن پردے کے پیچھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیا وجہ ہے؟ سر یہ جو دنیاوی آنکھیں ہیں اس سے انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، قرآن پاک میں ہے۔ آپ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ پہلے کیوں نہیں بتاتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن دلیل قرآن کی دینا۔ دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اس پہاڑ پہ میں تجلی ڈالتا ہوں، دیکھنا۔ جو ہی تجلی ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں توبہ توبہ کی۔ اس لیے
اب آپ کی بات ٹھیک ہے، پوری بات پہلے بتائیں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ دلیل ہے اس بات کی کہ کوئی انسان اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جی سر، بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ واقعات ہیں 10 ہجری کے۔ کوئی سوال آپ کا؟ کتنی اہم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کہ قرآن، اور دیکھیں قرآن تھیوری ہے اور اس کا عملی نمونہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل جو ہے۔ سر تو جی ایک اور بات جو آ رہی ہے سامنے، سودا بنت زماں سے جب شادی کی تو وہ بھی ایک ایجڈ عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ وہ کیا کہ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو کنواری ہو یا چھوٹی عمر کی ہو؟ سوال یہ ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں، نبی آپ دیکھ لیں ساری شادیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے حضرت سودا سے ہو یا باقی امہات المومنین ہوں، وہ ساری کی ساری کس دین پر بیسڈ ہیں؟ آپ اور میں نہیں سمجھتے۔ حضور نے فرمایا انسان 4 وجہ سے شادیاں کرتا ہے۔ وہ 4 وجوہات کیا ہیں؟ دولت، حسن، حسب و نسب، اور آخری دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دین کی بنیاد پر شادی کرنا۔ آپ کو یہ سمجھ ہے نہیں ہے؟ جی سر جی۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، میں نے بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا ہے، پھر پچھتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو معیار ہے کہ تم شادی کرو تو دیندار بچی سے، دیندار گھرانے میں، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ کی بات ماننے والی ہوگی، اطاعت گزار ہوگی اللہ کی، تو وہ ٹھیک ٹھیک آپ کے۔ اب ہم آج آپ دیکھ لیں، میں پتہ نہیں آپ کو کتنے کیسز بتا سکتا ہوں۔ ایک طرف کہتے ہیں، میرے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں بڑے دیندار ہیں، کہتے ہیں جی وہ جب جاتے ہیں تو وہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے تو ورکنگ وومن سے شادی کرنی ہے جو پڑھی لکھی ہو، اور وہ کہتے ہیں گھر امور خانداری کی پھر آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اب ان کی ضرورت ہے امور خوش خانداری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں نے دین کی بنیاد پر اور شعوری بنیاد پر شادیاں کی ہیں وہ بہت کامیاب رہی، بہت کامیاب۔ ہاں، یہ دینداری آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، وہ مسلمان عورت جو قرآن میں اس کے جو حقوق ہیں اس پر تو بڑی کہتی ہے مجھے یہ حقوق ملنے چاہیے، لیکن جو دوسروں کے حقوق اور اس کے فرائض ہیں اس کی طرف نہیں جاتی، وہاں پھر بڑی ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے۔ میں کئی دیندار بچیوں کو جانتا ہوں جو اسی وجہ سے ان کے گھروں کی زندگی اجیرن ہے، طلاقیں ہوئی ہیں۔ ذرا دین کو سمجھ کے ہم دیکھیں، دین میں جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ اپنے حقوق کے بارے میں اگر بہت محتاط رہیں گے، کیئرفل رہیں گے، اور دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، آپ دین کے نام پر بٹا ہوں گے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ بالکل صحیح ہے بالکل سر۔ صحیح ہے سر۔ تو ذرا یہ چیزیں دیکھیں، یہ جنت جو ہے نا یہ بڑی آزمائشوں کے بعد ملتی ہے۔ محسنین ہیں ہی وہی لوگ جو جو دوسروں کے حقوق ان کے ذمے ہیں ان کو ادا کرنے میں بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اپنے حقوق اگر کوئی نہ بھی ادا کرے تو کہتے ہیں اللہ کے ہاں اس نے جواب دینا ہے، وہ ڈٹ کے اللہ کے دین پر۔ تو اس لیے ان چیزوں کو صرف فیس ویلیو پہ نہ دیں۔ آپ سوچیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، کس قدر کوئی ہے مرد جو اپنی بیویوں سے کہے، ایک نہیں کئی بیویاں ہیں، کہ جو تم خلوت میں دیکھتی ہو وہ سر عام بیان کرو۔
کوئی ہے صاف ستھری زندگی اتنی؟ آپ بتائیں مجھے. نہیں سر جی، بالکل بھی نہیں. اللہ زبردست اکبر، زبردست اللہ زبردست ہے. اکبر. ایک طرف ہم دعوے کریں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں اور ہم ان تمام چیزوں سے خالی ہوں جو اس امتی کے اندر ہونی چاہیے، تو پھر وہ امت ایسی ہوتی ہے جیسی آج کی امت ہے، ذلت اور پستیاں اس کا مقدر ہوتی ہیں. صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیجئے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل مان کر زندگی گزاری، اور کتنی شاندار زندگی تھی ان کی. آزمائشیں تھیں، مشکلات تھیں، لیکن نمونہ وہ ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہم کس قدر اس نمونے کی اطاعت سے فارغ ہیں. اچھا، 10 نبوی تک کوئی سوال نہیں ہے، پھر آگے 11 نبوی پر چلیں. نبوت کے 11ویں سال کیا ہوتا ہے؟ کمال ہو گیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 11ویں سال میں آپ کو پتہ ہے جب حج ہوتا تھا تو وہاں سب لوگ آتے تھے کیونکہ میلہ ٹھیلا ہوتا تھا. تو اس وقت 11 نبوی میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس میں خاص بات کیا ہے مجھے بتائیں، اس شادی میں خاص بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں. حضرت واحد عائشہ کنواری بھی تھی. جی، واحد حضرت عائشہ واحد کنواری بھی تھی. آپ سر بات کو جبرائیل علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر لے کے آئے تھے عرش پہ، یہ ان او کا بھائی یہ چھوڑیں ان تفصیلات کو. حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے یار غار تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ جوڑا کہ وہ آپ کے سسر بن گئے. وہ گھر جو آپ پر فدا تھا، اس گھر کی ایک بچی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی. رب کا کمال دیکھیں. حضور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ وہ خاتون ہے جس نے دنیا کو دعوت تعلیم کا حق ادا کیا. پتہ نہیں کیا کیا آپ سوچتے ہیں دیکھتے ہیں. تو یہ آپ کو پہلا کام یہ ہوا. دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ کے پاس مدینہ سے لوگ آئے اور 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور سارے کے سارے قبیلہ خزرج سے تھے. اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے وہاں کے. اور یہ 6 آدمی جو تھے، نام لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. اسد بن زرارہ بڑے مشہور صحابی ہیں. اوس بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور حارث بن عبداللہ. یہ 6 افراد نے اسلام قبول کیا. اب اسلام مدینے میں ان کی وجہ سے پھیلا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ 12 نبوی میں پھر انصار کے 12 افراد آئے، اور یہ 5 وہ پہلے والے ہیں، 7 اور ہیں. اور یہ جو اوس اور خزرج دونوں کے لوگ ہیں، 5 کا تعلق جو پہلے خزرج سے تھے وہ، اور 2 کا تعلق اوس سے ہے. اور اس کے بعد 12واں انہی کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا مصعب بن عمیر کو مدینہ میں تعینات کیا، اور وہ استاد مدینہ کہلائے. جو کام انہوں نے کیا نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا یہ لوگ تھے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ مصعب بن عامر کہاں شہید ہوئے؟ جی غزوہ احد جنگ میں سر. احد میں. ہائے 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 ہائے، کیا اللہ کے پیارے لوگ ہیں. جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو پورا کفن بھی نہیں ہے. جی سر. اللہ اکبر. وہ جنتی کے دیکھیں دنیا میں کس قدر کمیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ رب کے اتنے پیارے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے بنائی ہے. تو اور سر جی اس سے پہلے
اسلام سے پہلے ان کا لباس شام سے بن اللہ کر آتا اکبر، تھا۔ ایسے شہزادے تھے. سنیں کیا ہے اسلام اور کیا اس انسان کو یہ ایمان دیتا ہے. جس گلی سے گزر جاتے تھے نا، اس میں خوشبوؤں کی لپٹیں رہتی تھیں، اور لوگ گھروں میں بیٹھے کہتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزر گیا ہے. اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا رب نے عنایتیں دی ہیں. ماں نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا اگر یہ میرے مسلمان ہوتا ہے تو. انہوں نے کہا جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے. بڑی عظیم ہستی ہے. صحابہ صحابیات کی زندگیاں آپ دیکھیں نا تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیا اسلام نے ان کے اندر کیسی روح بھر دی. سبحان سبحان اللہ وبحمدہ. تو آپ نے دیکھا کہ ادھر 10 نبی میں انتقال ہوتا ہے ان دو ہستیوں کو جو آپ کی زبردست پشت پناہ ہے، اور رب نے وہ ٹھکانہ عطا کیا مدینے میں کہ پھر آپ نے انہوں نے وہ قربانیاں دیں، انصار مدینہ نے وہ قربانیاں دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شرط رکھی ہے ہمارے ایمان کی، جلدی بتائیں. جنت. اب یہ ہے آپ کا سیرت کا مطالعہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، جس نے انصار سے محبت نہیں کرنا ایک منافقت کی نشانی ہے. پڑھی ہے حدیث آپ نے؟ نہیں پڑھی؟ جی سر جی کریے۔ تو یہ انصار کو یہ مرتبہ کیوں ملا، کیوں ملا؟ ان کی وفا ان کی قربانیوں کے صلے میں سر۔ قربانیوں کی وجہ سے. ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا. اللہ کے بندو دیکھیں، اس نبی کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اگر ان سے نفرت کرو گے یا ان سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان ناقص ہے. آپ دیکھیں غزوہ احد پہ کس طرح انہوں نے ڈھال بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے. کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی داستان رقم کی ہے. آپ کو پتہ ہے، کاش آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے یہ اتنے پیارے لوگ تھے کہ جب فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا حنین کو، تو یہ جو لشکر میں لوگ تھے نا، قریش جو مسلمان ہو گئے تھے حنین کی فتح کے وقت، ان کو مال و دولت کافی دے دیا. کہ مگویاں ہونے لگیں کہ یہ تو دیکھیں جی قربانیاں تو انصار نے دیں اور یہ ان کو. اوئے ہوئے ہوئے. جب حضور نے ان سے یہ کہا نا، دیکھیں ایمان کیا چیز ہے، کاش ہمارے اندر وہ ایمان ہو. جب حضور نے فرمایا وہ مکے والے مال لے جائیں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ میں لے جاؤ، کیا یہ تمہیں زیادہ پسند ہے؟ دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ کہیں ہمارے جاہلوں نے یہ بات کی ہے، کاش یہ ہمیں سب سے دنیا میں عزیز یہ ہستی ہے. ایمان آپ پڑھیں نا سیرت، آپ کا ایمان ایسا تازہ ہوتا ہے، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی جڑتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر کوئی ہستی دنیا میں قابل ہے اس کی پیروی کی جائے تو یہ یہی ہستی ہے. آج بھی یورپ میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے حکمران ہیں، اور یہ مدینے کے جو حالات آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں مکے میں، جب یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان لائے بغیر جن میں حق ہے وہ ایمان لاتے ہیں، اور آج بھی لا رہے ہیں. ہم مسلمان کتنے بدقسمت ہیں کہ اس نبی پر ایمان اور اس نبی کی زندگی کا ہمیں پتہ بھی نہیں. بتائیے نا ذرا. تو آپ نے دیکھا کہ 12 نبی میں، اچھا ذرا غور فرمائیں، جب ابتدا میں آپ دعوت دیتے ہیں نا تو کتنی سمپل اور بنیادی باتیں لیکن دور رس نتائج کی حامل. جو آپ
اچھا، یہ جو بیعت دیتے تھے نا حضرت مصعب بن عمیر، آپ نیچے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، نمبر ایک، نمبر دو چوری اور زنا نہیں کریں گے، نمبر تین اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، نمبر چار کسی کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! آج دیکھیں یہ چار بنیادی چیزیں جو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اب آپ دیکھیں کیا زبردست پلان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب وہاں اس دعوت میں کام کرتے ہیں اور کمال کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ 1390 میں یہ سیدنا مصعب بن عمیر کی جو زبردست کامیابی ہے، دو سردار، ایک سعد بن معاذ اور دوسرے اسید بن حضیر، یہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہاں قبائلی نظام تھا، سردار مسلمان ہوا تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ سرزمین مدینہ میں سب سے پہلے جس شخص نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ حضرت سعد بن زرارہ تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی انہوں نے لوگوں نے آپ کو دعوت دے دی کہ آپ آئیں، ہم اپنے بال بچے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جہاد و قتال میں انہوں نے جو کچھ کیا، تاریخ اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قربانیوں کا وہ صلہ دیا کہ آپ پھر مدینہ جہاں مکہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اس کو چھوڑا اور آپ مدینے والوں کے ہو کے رہے۔ یہ تھے 13 سال مکے کے جو نبوت کے۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ صورتحال کیا تھی عربوں کی، معاشرتی، سیاسی، معاشی، وہ ساری چیزیں آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں پوائنٹس کی شکل میں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ایسے لوگ تھے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن سے پہلے کہ جن کی جہالت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، لیکن چند محاسن تھے جو آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر ان محاسن کو جب اسلام ملا، وہ محاسن ایسے نکھرے کہ وہ دنیا کی سب سے زبردست قوم بن گئے۔ اس وقت کی دو بڑی سلطنتیں جن کو آپ بگ پاورز کہہ سکتے ہیں، رومی اور ایرانی، دونوں مفتوح ہو چکے تھے، دونوں فتح ہو چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ کتنی رنگین ہے داستان حرم، ذرا غور سے دیکھیں۔ کاش کاش آج دنیا میں کوئی مسلمان حکومت، کتنے بدبخت ہیں کہ ہم اس طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں جس طاغوت کی اپنی آج جان خطرے میں ہے، پھر بھی ہم توبہ طائب ہو کے اس ہستی کی طرف نہیں راغب ہوتے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور عزت اسی کے پاس ہے، اور عزت و ذلت دینے والی وہی ایک ہستی ہے۔ کاش کاش یہ مسلمان عوام اور مسلمان حکمران اس بات کو سمجھ لیں۔ یہ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے۔ ماضی میں آپ دیکھ لیں، جہاں کہیں اس دین کا غلبہ ہوا ہے، وہیں دنیا کہاں سے کہاں عروج پر پہنچی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان حکومتوں کو، ہمارے ان عوام کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ پلٹیں اللہ رب العالمین کی طرف۔ کوئی سوال آپ کا ہو مکی زندگی کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا، اب میں نے ایک ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجا ہے چھوٹا سا، کہ مکی دور کی جو صورتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے
مکے کو 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور بالکل سمجھ آنے والی بات ہے، اور وہیں سے ان صورتوں کا بھی ہمیں ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، ان کا جو مضمون ہے پوری صورت کا، وہ کس دور سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو سیرت کا یہ پہلو کہ مکے میں کیا مشکلات تھیں۔ اچھا، اب آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، سمجھیں اور سوال کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ابتداً وحی کی، آپ کو سب سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں اتری، کس طرح جبرائیل امین نے آپ کو پوچھا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، انہوں نے گلے لگا کے بھیجا، پھر کس طرح گھر آئے، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے میں نے اختصار کے ساتھ بیان کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 3 سال جو نبوت کے ہیں، اس میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ دعوت سینہ بسینہ چلی۔ میں مسلمان ہو گیا تو میں نے دوسرے لوگوں کو دعوت دی، لیکن سر عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کعبۃ اللہ میں دعوت دی، نہ کسی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ پہلے اتنی طاقت مجتمع ہو جائے، اتنے لوگ مسلمان ہو جائیں، تو 3 سال دعوت جو ہے وہ سینہ بسینہ چلی، دعوت عام نہیں ہوئی۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اس 3 سال جو ہے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلا، مخالفت بھی اس نہیں ہوئی، لیکن تیسرے سال، چوتھے سال جو ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اور حکم کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر اعلان کریں، اندر قربا کو رشیدت بلائیں۔ الاقربین۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، آیت پڑھیں، یہ آپ قرآن اور حدیث کو جوڑیں اور اصل قرآن اور اصل حدیث پہ زور دیں، سنی سنائی باتوں پہ مت چلیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے خاندان والوں کو دعوت دو، سر عام دعوت دو۔ اگلے ہفتے سے ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا بدھ کو منگل کو کورس ہوتا ہے، انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا لوگوں کو اس کورس میں سیرت النبی کی مشہور کتاب، کون سی کتاب ہے؟ رحیق المختوم۔ اگر آپ چاہیں تو اس کورس کے ان دنوں میں اٹینڈ کر کے رحیق المختوم پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت اس کو کہیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوئی، مخالفت نہیں ہوئی، لیکن جو ہی سورہ شعراء کی یہ آیت کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، آپ نے سر عام دعوت دی۔ اب جب سر عام دعوت دی، اب یہ سمجھنے کی بات ہے، بہت اچھی طرح سمجھیں کہ اب آپ کے خلاف مخالفت شروع ہو گئی۔ بھائی جو جتنا بدبخت تھا اس نے اپنا حصہ ڈالا، اور مخالفت انفرادی طور پر، اور پھر مخالفت کے بعد مزاحمت کے رکاوٹیں ڈالنا، یہ دوسرا دور ہے۔ آپ کے پاس کاغذ ہے، سامنے رکھیں، پہلا دور اور دوسرا دور کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر مزاحمت، رکاوٹیں ڈالی گئیں، پھر استہزاء کیا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ صاحب کیسی باتیں بیکی بیکی نعوذ باللہ کر رہے ہیں، جبکہ نہ ہمارے باپ دادا نے بھی یہ باتیں نہیں سنی۔ اب یہ وہ دور ہے جو دوسرا دور کہلاتا ہے مخالفت کا۔ پھر الزامات لگتے ہیں۔ الزامات کیا لگاتے ہیں وہ بدبخت؟ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، کہتے ہیں یہ تو ایسی بیکی بیکی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ہستی کو، جو میں آگے آپ کو پڑھاؤں گا کہ کس اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو سب و شتم گالیاں دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کس مشکلوں میں ہوں گے یہ لوگ۔
پھر جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ دیکھیں کہ مخالفانہ جتھا بندی، کہ یہ سب لوگ مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ انتہا ہے کہ پھر یہ سب لوگ جب اس طرح کرتے ہیں تو وہاں کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ہے دوسرا دور، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسرا دور جو ہے یہ 5 نبوی تک چلتا ہے، 4 اور 5 نبوی، کیونکہ پہلے 3 سال خفیہ دعوت کے ہیں یا سینہ بسینہ دعوت کے ہیں، وہاں مشکلات نہیں ہیں، اور 4 اور 5 میں پہلے مخالفت شروع ہوتی ہے، پھر مزاحمت۔ اس کو سمجھیں، مخالفت کیا ہے، مزاحمت کیا ہے، تضحیق کیا ہے، الزامات کیا ہیں، سب و شتم کیا ہے، جھوٹے پراپوگنڈے کیا ہیں، اور بالآخر سارے مخالف مل کے ایک گروپ بنا لیتے ہیں، جتھا بندی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرا دور ہے جو 4 اور 5 نبوی میں ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ جو ماضی میں دیکھتے ہیں کہ جب باقی ہم نبیوں کو نبوت ملی تو انہوں نے تو ایک دم یعنی اعلان شروع کر دیا دعوت کا، بلکہ کئیوں نے تو جا کے سربراہوں سے ٹکر لی اس وقت حکومت وقت سے۔ لیکن حضور کو یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کے بنا پہ دی کہ آپ پہلے 3 سال خفیہ کریں پھر اعلانیہ۔ تو یہ اگر کوئی ہے اس میں کوئی جواب تو مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے کہ آپ سوال کرتے ہیں، اور بڑے نپے تلے سوال ہوتے ہیں، کاش باقی لوگ بھی اس کو فالو کریں۔ اب سب جواب سنیے۔ آپ نے دیکھا کہ نبوت سے پہلے یہ جہالت کی انتہا ہے ان کے ہاں۔ آپ دیکھیں دنیا کی نقطہ نظر سے بھی نہ رومی قبضہ کرتے ہیں آگے بڑھ کر، حالانکہ دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے، اور نہ ایرانی، دونوں بڑی طاقتیں ہیں۔ وجہ کہ یہ اتنے جاہل ہیں، ان کے ہاں غربت بھی ہے، وہ آج کا سعودی عرب نہیں ہے۔ اچھا، اب اتنے جاہل معاشرے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن اچھا، پہلی بات آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوا ہے، تاکہ ایک گروہ میسر آ جائے جو 3 سالوں میں آپ کو آ گیا 40 مسلمان اسلام قبول کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے معاشرے کے انتہائی اچھے لوگ ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے سال حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے دعوت کی بنو ہاشم کی اپنے گھر پر۔ تو یہ عین جیسے آپ فرما رہے ہیں، عین اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحتوں کے تحت ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہوا۔ آپ دیکھ لیں، گریجول آپ اس میں تبدیلیاں دیکھتے جائیں جو آپ نے دیکھی ہیں، میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ 13 سال کے بعد آپ 11ویں سال ہی مدینے میں کے لوگ آ گئے، اور پھر 12ویں سال میں آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور پھر دیکھیں کہ مدینے میں وہ دعوت کا کمال کیا کہ آپ کو انہوں نے دعوت دے دی، اور عین اس وقت جب آپ مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آپ کو قتل کرنے کی سازش موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو لہٰذا اس پورے دور کو آپ غور سے پڑھیں، اور آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اللہ کی حکمتوں کا کمال نظر آتا ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر؟ بالکل جی، جزاک اللہ۔ حالانکہ بظاہر تو فرعون اور نمرود بڑے میں آپ سے طاقتور، بالکل ایگری کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ جاتے ہیں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ بڑے خطرناک لوگ۔ ٹھیک۔ آپ نے ٹھیک تجزیہ کیا ہے، سب لوگ اسی طرح قرآن اور سنت کو سمجھیں خدا کے لیے۔ اب آ جاتا ہے پہلا دور، دعوت جو تھی سینہ بسینہ، دوسرا جو اوپن شروع ہوا، تو دیکھیں اب تیسرا شروع ہوتا ہے 5 نبوی سے 10 نبوی تک۔ اس میں جو بیان کرتے ہیں نا سید مودودی رحمہ اللہ، بڑی بات
نپی تلی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ 5 نبی یا کہ آخر میں یا 6 نبی کے شروع میں جو ہجرت ہوئی ہے وہ اس بات کی صاف انڈیکیٹر ہے کہ اس وقت وہاں ان مسلمانوں کا رہنا دو بھر ہو گیا تھا، جینا دو بھر ہو گیا تھا، لہذا پہلی ہجرت ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چند لوگ جو ہے وہ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو مزید مظالم ہوئے ہیں، اچھا پہلی ہجرت پر مکہ جو تھا نا وہ پوری طرح ہل گیا تھا، پھر بھی انہوں نے سختیاں کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ دوسری ہجرت اس کے فوراً بعد ہوتی ہے، اور اس ہجرت میں جو آپ دیکھیں تو ٹوٹل کوئی 100 کے قریب لوگ ہو جاتے ہیں۔ اتنے بدبخت ہیں، اتنی مخالفت ہے کہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کیوں نہ نکلوایا جائے، حبشہ سے۔ شاہ حبشہ جو نجاشی ہے اس کے پاس جا کے ہم چکر چلائیں تاکہ اس کو دھوکہ دیں، تاکہ ان کو واپس آئیں، پھر ہم ان پر ظلم و ستم کریں۔ یہ ہے ان کا جوائنٹ جو معاملہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچتے ہیں، وہ ساری تفصیلات آپ پڑھیں سمجھیں تو وہاں بھی ان کو ناکامی ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مہاجروں کو بتا دیا تھا کہ وہ بہت شاندار آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اور آپ کے کہنے پر ہی ہجرت ہوئی۔ تو تیسرا دور جو ہے وہ مخالفت کی انتہا ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ اب دیکھیں 7، 8 اور 9 ہجری 3 سال جو ہیں وہ پورا مدینے کے مشرکین اس بات پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی معاملہ کرنا ہی نہیں ہے، نہ چیز بیچنی ہے، نہ خریدنی ہے، نہ ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، اور آپ اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بنی ہاشم جو ہے وہ مکہ چھوڑ کے شعب ابی طالب میں جا کے پناہ گزین ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہا ہے مخالفت کی، اور اس سے بھی انتہا اگلی چوتھا دور ہے جب یہ ختم ہوتا ہے۔ آپ پڑھ کے پیچھے میں بتا کے آیا ہوں آپ کو، تو اب وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کیوں نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اس کے لیے پورا پلان تیار ہو کے ایگزیکیوشن اس کو کرنے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع کر دی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بیڈ پر سلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جب آپ نکلے ہیں تو یہ گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے کہ آپ نے سورہ یاسین کی آیات پڑھی اور آپ کے مٹی پھینکی، اور اللہ اس کہتا ہے کہ اے نبی آپ نے نہیں پھینکا، یہ ہم نے پھینکی ہے، اور وہاں سے آپ جا کے غار ثور میں پناہ لی۔ پھر کیا سفر ہے! انشاءاللہ جب مدینہ کی کوئی آیات صورتیں آئیں گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا مدنی زندگی، کہ وہاں بھی آپ کو انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ جنگ بدر جا کے انہوں نے کی 2 ہجری میں، 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی، پھر 5 ہجری میں پورے قبائل کو لے کے جمع کر کے، اور غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا۔ تو یہ تھے حالات، اور یہ ہے چوتھا دور۔ تو اب اگر ہم سورہ انبیاء جب پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سورت جب انبیاء کا ذکر آتا ہے، چاہے وہ سورہ احزاب ہو، چاہے وہ سورہ ہود ہو، چاہے وہ سورہ شعراء ہو، چاہے وہ سورہ انبیاء جو ہم نے آگے پڑھنی ہے انبیاء کا ذکر آئے گا، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان سارے مشرکین مکہ کو اور آج کے خبیثوں کو، طاغوتوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو، جب یہ میرا وتیرہ رہا ہے ظالموں کے ساتھ، یہ میری سنت رہی ہے کہ میں نے ان کو نبی بھیجا، کتابیں بھیجیں، مہلت دی، نہیں باز آئے، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ مکے والوں کو سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جو انبیاء کا جن کا ذکر ہے، جس میں ان قوموں کو ملیہ میٹ کرنے کا ذکر ہے، یہ یا تو تیسرے دور کی ہیں یا چوتھے دور کی، تاکہ فائنلی ان کو اللہ کا فیصلہ
جو ماضی میں ان کے سامنے ہے، وہ گزرتے ہیں جب شام کو سفر میں جاتے ہیں کہ ان قوموں کی روئنز، تباہ شدہ جگہ بستیاں ان کے سامنے رہتی ہیں۔ حضرت لوط کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا قوم لوط کے ساتھ، اس کی مثالیں ان کے سامنے رکھتے ہیں جو آج بھی بحر احمر میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اب آپ کو کوئی سوال ہو یہاں تک کہ مکی زندگی کے 13 سال اور پھر ان مکی صورتوں کے نزول کے وقت یہ جو 4 دور ہیں ان کو کوئی سوال ہو، آپ کا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور بتائیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اب ذرا اپنے ذہن میں تازہ رکھیے وہ جو اعتراضات ان بدبختوں نے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کا استہزاء کیا، آپ کو قتل کے منصوبے بنائے۔ اب ذرا میں آپ کو رسالت قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتا ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ ہستی تو پوری دنیا کے لیے وہ رحمت للعالمین بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ نے ان کو دنیا کا امام بنا کے بھیجا ہے، وہ معلم انسانیت ہیں۔ اب میں قرآن سے آپ کو پڑھاتا ہوں۔ آپ کے پاس رسالت کا 14 پیج کا ہینڈ آؤٹ ہے؟ جی ہاں ہے۔ جی سر، جی ہے۔ آپ ذرا اس کو کھول دیں اور اپنے سامنے رکھیں۔ یہ جو آپ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی 38 اور 39، یہ کہاں پر ہم نے پڑھی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورہ بقرہ بقرہ کے بالکل شروع میں جب پہلی دفعہ، کاش آپ سمجھ کے پڑھیں، پہلی دفعہ میں نے کتنی دفعہ بتایا آپ کو، یہ پہلی دفعہ واقعہ بیان ہوا ہے قرآن میں، اور ابلیس اور حضرت آدم کا واقعہ پوری تفصیلات میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا۔ یہ آیتیں اس لیے اہم ہیں کہ یہ حضرت آدم کو بتا دیا گیا، انہی آیتوں کا میں آپ کے سامنے کھولوں گا، کہ اگر تمہیں اس جنت میں واپس آنا ہے جو بے مثال اور لازوال نعمت ہے اللہ کی، جو جس میں آپ رہ چکے ہیں، اور آپ سے جو نافرمانی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ، اللہ کا ایک پلان تھا، اللہ کا منصوبہ تھا کہ اللہ نے آپ کو اس جنت سے متعارف کرا کے، اور آپ سے جو غلطی ہوئی آپ نے پھل کھا لیا۔ اب آپ چلیں دنیا میں، آپ کا دشمن شیطان بھی وہاں ہوگا، اور آپ نے دنیا میں اگر یہ کام کیے جو ابھی اس آیت میں 38 اور 39 میں، تو آپ پھر واپس اسی جنت میں آ سکتے ہیں، اور اگر خلاف ورزیاں کی ان کی تو پھر بالکل اس کا الٹ آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جہنم جو انتہائی خوفناک اور ہولناک جگہ ہوگی وہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا، آپ کی اولاد کا۔ بڑے غور سے سنیے، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بتا دی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، شیطان سے بھی اور نبی کریم حضرت آدم سے اللہ کہتے ہیں جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، فمن تابع ہدایا، جس نے اس ہدایت کی اطاعت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی آنے والے خوف کا کوئی ڈر ہوگا، اور نہ گزرے ہوئی مصیبتیں جو دنیا میں اس نے گزاری ہیں اس کا کوئی غم ہوگا اس کو۔ کیوں؟ وہ جنت اتنی پرسکون جگہ ہوگی، اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی ہوگی کہ تمہیں کسی قسم کا بھی وہاں پریشانی ہوگی ہی نہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، کاش ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں نا، تو پھر ہمارے ایمان میں استقامت اور ایسا زور آئے کہ ہم ہر برائی کو برداشت کر لیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ بلا حدیث آپ نے سنی ہے 100 دفعہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا میں جس نے بہت تکلیفوں کی زندگی گزاری ہوگی، ابھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھیں آپ نے،
ایک جنت کا غوطہ دے کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزاری، تو کیا جواب دے گا وہ؟ جلدی بتائیں۔ کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے! وہ کہے گا اللہ رب العالمین سے کہ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اس ایک غوطے نے اس کو سب بھلا دیا جو اس کو پیش آیا۔ کیا میں اور آپ اس جنت کی تمنا نہ کریں؟ کتنی بدبختی ہوگی۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بالکل وارننگ دے دی اللہ تعالیٰ نے، حجت دلیل پوری مکمل لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے منکر ہوئے، انکار کیا اور اس کی مخالفت کی، ہماری ہدایت کی، ہمارے قرآن کے، ہمارے نبی کی، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، آگ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، دنیا میں 4 روز مستیاں کر لیں، وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کتنی بڑی وارننگ ہے! اگر مومن اس چیز کو قرآن میں سمجھ کے پڑھ لے تو وہ پوری زندگی اس پر عمل کرے گا۔ یہ ہے بالکل ڈے ون سے اللہ کا فیصلہ کہ اللہ رب العالمین نے وہاں جب پہلا واقعہ پیش آیا آدم اور حضرت آدم اور ابلیس کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ اب اس میں رسالت کا کیا تعلق ہے؟ اس آیت کے اندر رسالت کہاں سے آ گئی ہے؟ اللہ کا خدا پیغام رسالت کے تھرو ہدایت آئے گا۔ یہی بات آپ کو جوڑنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ہدایت بھیجنی ہے نا، وہ ہدایت ہمارے پاس رسولوں کے ذریعے آئے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود زمین پہ اتر کے اپنی دعوت نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کیا ہے کہ وہ انبیاء کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دے گا۔ تو رسالت جو ہے وہ ذریعہ ہدایت ہے۔ اچھا، اب نیچے سورہ فتح میں بتا دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ہستی ہے جو رسولوں کو ہدایت کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ہدایت کہاں ہے بھلا؟ اب کہاں ہے ہدایت؟ سر قرآن پاک قرآن و حدیث۔ ودین الحق، اور دین حق۔ یہ دین حق کیا چیز ہے؟ اسلام اور مزید اگر کھول کے بتائیں۔ سیرت توحید، النبی سر قرآن و سنت ہی ہے۔ دین الحق وہ نظام زندگی ہے جو کس سے ڈیرائیو ہوتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ پڑھیں سمجھیں بات کو، تاکہ بتانے والے دیکھیں نا، مجھ سے کوئی پوچھا میں کہوں گا اسلام، بھائی اسلام کہاں سے آیا ہے؟ اسلام وہ طرز زندگی ہے جو قرآن اصول بتاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ نظام عقائد بھی ہے، نظام اس کا ہے، عمل صالح کا ہے، وہ نظام ہے عبادات کا، وہ نظام ہے معاملات کا، وہ نظام ہے اخلاق کا، وہ نظام ہے پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو کس لیے بھیجتا ہے؟ ایک ہدایت کتاب دے کے، اور دوسرا وہ دین، پورا نظام زندگی۔ کس لیے دیتا؟ کس لیے بھلا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نبی کو کیوں دیتا ہے؟ آپ بالکل نہیں پڑھتے، میں بھیجتا ہوں، آگے لکھا ہے، اسی آیت آگے ہی لکھا ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، لِیُظْہِرَہُ، یہ دین آتا ہے تاکہ اس کو نبی غالب کرے سارے ادیان، باطل ادیان پر۔ یہ دین اس لیے نہیں آتا کہ میں صرف نمازیں پڑھ لوں۔ اب نبی نے نہیں آنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے، جو امتی ہے، جو مسلم ہے، واقعی مسلمان ہے، اس کا کام ہے کہ یہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آگے اللہ تعالیٰ، کاش ہم سمجھ کے پڑھیں،
پہلے تو پتہ ہے کہ دین، کتاب اور دین اس لیے بھیجا ہے کہ یظہرہ علی الدین کلہ، آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ چاہے مشرک وہ کتنا ہی ناگوار گزرے، کتنا ہی وہ ناپسند کریں، یہ کام آپ نے اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کرنا ہے۔ کوئی سوال ان دو آیتوں پر، بقرہ کی 38 39 اور سورہ فتح کی 28 کے بعد؟ کوئی سوال؟ اب ان نبیوں کی پوری تاریخ سمیٹ دی گئی ہے، نیچے بتایا گیا ہے کہ ان تمام کی دعوت جو تھی وہ 5 نکات پر تھی۔ پہلا عقیدہ کہ عقیدہ توحید کی تبلیغ اور دعوت۔ قرآن سے کیا دلیل کہاں سے لائیں گے، جلدی بتائیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف میں ہر نبی کا یہی بنیادی نقطہ ہے۔ عبادت الہی اعبد اللہ، اور رسول کی اطاعت نمبر 3 پر قرآن بھرا پڑا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول سے۔ اور چوتھا طاغوت سے انکار، یہ اہم ترین نقطہ ہے۔ تو کیا آیت کیا ہے بھلا اس کا طاغوت سے اجتناب کا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ اوئے وَيُؤْمِن کیا بِاللَّهِ بات فَقَدِ ہے، کیا بات ہے، من یکفر بالطاغوت، سب سے پہلا کام طاغوت کا انکار۔ اور جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا، وہ لا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر طاغوت کا لا الہ الا اللہ، جی اللہ کے سر۔ علاوہ ہر الہ کی تکذیب، صرف ایک الہ ہے، وہ اللہ ہے۔ کبھی سوچ کے پڑھیں تو صحیح نا۔ اور قیام عدل، آگے ساری آیات لکھی ہیں، میں ہوں نا تو ایک ایک پوائنٹ کے نیچے یہ آیت لکھ کے ترجمہ لکھوں، پھر آپ غور کروں، پھر مجھے سمجھ آئے گی۔ میں نے اسی طرح سیکھا ہے۔ اب آپ کے سامنے انہی آیات پر پہلی آیت، تمام رسولوں کی دعوت کا پہلا نقطہ توحید ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ انبیاء میں کی آیت 25 آپ کے سامنے ہے، ایک ایک لکھا ہوا ہے۔ آپ کیوں نہیں پڑھتے ان کو؟ کیوں آپ ساری اخباریں چاٹتے رہتے ہیں، ادھر کی ادھر کی؟ کیوں نہیں ہم ان کو پڑھتے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گی؟ جب ہمارا ایمان، سوچ و فکر مضبوط ہوگی، ہمارا عمل بھی ٹھیک ہوگا، عمل صالح ہم جب کر سکیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ تو پھر کیا کیا ہم نے؟ الا نوحی الیہ، ہاں ہم جو بھی بھیجا اس کی طرف وہی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، فاعبدونی، لہذا میری عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا، الہ کا معنی کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، الہ کا مفہوم کیا ہے؟ سر اللہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ ڈاکٹر صاحبہ یہی تو ہماری خرمستیاں ہیں۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا علم، اقتدار، اختیار، طاقتیں، قدرتیں بے مثال اور لازوال ہوں۔ اس لیے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ طاقتیں اسی کے پاس ہیں، ہماری دعائیں وہ سنتا ہے، ہماری پرورش وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا طاقت، قدرت، سب کچھ اس کے پاس ہے، علم، اس لیے وہ الہ ہے۔ وہ الہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کے پاس نہ طاقت ہو نہ قدرت ہو، نہیں، وہ علم، طاقت، قدرت، اقتدار، اختیار، غرض ہے کہ کوئی چیز، علم اور حکمت، کہ ہر کام میں حکمت، وہ ہے ہستی، الہ ہے۔ اس لیے اس کی عبادت کرو کہ ساری وہ آپ کو کھانا پینا، سونا جاگنا سب اسی کے ذمے ہے، وہی آپ کو حکم دیتا ہے،
وہی جو طریقہ زندگی بتاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اس لیے کہ اس کا علم اور حکمت ٹاپ کا ہے۔ اگر مجھے یہ نہیں پتا تو آپ بتائیں نا، میرے دل میں اس اللہ کی قدرت اور اس کا پر ایمان کیسے مضبوط ہو سکتا ہے؟ کوئی سوال اس پہ؟ نقطہ دو، ایک اور دو پہ، تیسرے میں کہا سورہ نساء کی آیت کہ وما ارسلنا من رسول، کوئی بھی رسول جو ہم نے بھیجا ہے الا لیطاع، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کیوں اطاعت کی جائے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ خدا کے لیے آیت کو دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں، لیطاع باذن اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیسے ہم مسلمان ہیں؟ ہم کیوں اطاعت کریں؟ اس رب کا حکم ہے جس نے اس کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کوئی بات جو کلیئر نہ ہوئی ہو، آیت نمبر نقطہ نمبر 3 جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طاغوت سے اجتناب، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور اس رسول کا کام کیا تھا؟ نمبر 1، ان اعبد اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کیوں طاقت، قدرت، حکمت، اختیار، اقتدار کا سرچشمہ وہ، تمہاری ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے، وہ حاکم ہے، اس لیے اس کا کہنا مانو، یہی عبادت ہے۔ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ، اور ہر طاغوت سے، چاہے وہ شیطان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے آپ کا نفس بگڑا ہوا ہو، یہ سب شیطان ہیں۔ اور شیطان کی ڈیفینیشن آگے آپ کے پوری طرح دی ہوئی ہے۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ اگلے پیج 4 پر پڑھیں، سب لوگ سوال کریں، جلدی سے پڑھیں اس کو، یہ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ نبی صاحب بات سمجھ میں آ گئی؟ طاغوت کیا چیز ہے؟ سر جی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ طاغوت ہر وہ نافرمانی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ہمیں اس سے کرواتی ہے۔ صرف لفظ نافرمانی کافی نہیں ہے میڈم، ہر وہ ادارہ، ہر وہ شخص، ہر وہ حکومت، ہر وہ گروہ، ہر وہ نعرہ جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ طاغوت ہے۔ پڑھیں جی پوری سر، طرح اس کو۔ ہر شیطانی قوت جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہاں لیکن کتنی کر دیا جائے۔ ایگزاسٹو ڈیفینیشن ہے ڈاکٹر صاحبہ، دیکھا ہے آپ نے؟ پڑھا نہیں نا آپ نے؟ آپ پڑھتے بالکل نہیں ہیں، مجھے سخت گلہ ہے آپ سے۔ سر ایک پڑھتے تو ایک آپ جیسا نہیں پڑھ سکتے نا۔ کیوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ آپ انسان نہیں ہیں؟ سر ہمیں آپ جیسا تو واقعی ہی نہیں سمجھ آتا، ہم تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں جیسے لفاظی کر ہو رہی ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، وہ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے، جب آپ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے تو آپ بالکل اسی طرح سمجھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ جب اس کو پوری تفصیلات سے پڑھ کے سمجھیں گے تو آپ اسی طرح آپ سمجھ جائیں گے۔ کتنی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے۔ آپ اور میں یہ دیکھیں کہ کہیں ہم اس طاغوت کو تو فالو نہیں کر رہے، کیا اس لیے کہ ہم بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو منو ان فالو نہیں کر رہے۔
تو جہاں جہاں ہم ان کو فالو نہیں کر رہے، ظاہر ہے ہم طاغوت ہی کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک معاف کرے سر ہم لوگوں کو۔ اور سر ٹائم ہو گیا، کچھ لوگ جا بھی رہے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو آگے پورا پڑھ لیں تاکہ کل آپ پوری طرح یہ سمجھیں۔ اب مجھے بتائیں نا، جو اب ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح وہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کر رہے تھے، جبکہ انبیاء کتنی بڑی نعمت ہے انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس کو پڑھیں، سمجھیں، تاکہ کل آپ پوری طرح سمجھ جائیں۔ انشاءاللہ سر۔ مجھے ساری آپ نے یاد کرایا، میں نے وقت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری طرح ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔